خواجہ صاحب نے سرنگی پہ ہاتھ رکھے سرنگی بولے سارے ہی بزرگار نے رکھ گئے خواجہ صاحب کی سرنگی کن لا کے سن دے ادھی رات دارے لائے سارے ہی روک کے سرنگی پہ سن دے میرے خواجہ نے جنہوں دیکھا سارے ہی آئے آپ نے سرنگی رکھی زمین تے ایک بابا اٹھ کے کہنے لگا بابا اے سرنگی سنا دے صحیح خواجہ صاحب نے سرنگی رکھی زمین تے فرمان لگے باقی سرنگی کل بجے سارے ہندو ٹر گئے اگلا دیڑا ہویا فجر دا ٹائم خواجہ صاحب وضو پہ کرن تے دیکھا سارے ہندو بابے دے بوئے ایک بابا اٹھ کے کرو گے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا بابا جی کل سرنگی سنائی آج پھر سنا میرے خواجہ صاحب نے پھر سرنگی پڑھی سرنگی بولی توجہ کرے ایک سرنگی عام میں اے بلیاں دے ہاتھ لگ جان سرنگی رہندی توجہ کرے جڑا سن لینا کی سرنگی دے ہاتھ رکھیا سرنگی بولی میرے خواجہ صاحب کی سرنگی بولنا شروع سارے سے اکٹھے ہوئے اگلا بیڑا آیا خواجہ صاحب رکھی سرنگی زمین فرمایا باقی کل بجے کی تھی جا بیڑا آ گیا حضرات ادھی ہے تو جگہ ٹائم خواجہ صاحب سارے شور سویا کلی بات پردہ اٹھا کے دیکھا دیکھتے کیے سارے ہندو بابے دے بوئے تے بیٹھے نے تے گلاں پہ کرتے ہیں ایک بابا اٹھ کے کھڑا ہو کے آواز اٹھاؤ بابا سرنگی سنا دے صحیح خواجہ صاحب نے سرنگی پڑھی فرمایا آج سرنگی اجری وجہ کی پہلے میری گل منو ایک ہندو اٹھ کے کھلو گیا ہاتھ مان کے کھلو گیا کہنے لگا بابا جی جو آنکھوں گے منا گے پر سرنگی سنا دیا آپ نے فرمایا جو آنکھوں گے فرمایا جو آنکھوں گے منا گے فرمایا میرے پیچھے پیچھے آئے ایک خواجہ صاحب اگے کے ہندو پیچھے پیچھے خواجہ صاحب لے کے دریا دے کنڈے دے ہوتے خواجہ صاحب فرمایا جی میں کراں گا میں تساں کرنا کہ بابا جی میں آنکھیں نہ کریں گے پر سرنگی سنا خواجہ صاحب وضو شروع کیتا خواجہ صاحب نے وضو کیتا ہندوؤں وضو کرنا شروع کر چھڑا خواجہ صاحب دیکھی جا رہے ہیں خواجہ صاحب ہاتھ دھو رہے ہیں ہندو بھی ہاتھ دھو رہے ہیں خواجہ صاحب نے موت ہوتا ہندو موت ہوتا خواجہ صاحب نے وضو مکمل کیتا ہندو بھی اٹھ کے مذہب مکمل کرنے تو بعد ایک بابا میرے لوگ ہاتھ جوڑ کے کہ بابا جی نے جو آنکھیں اساں کیتا ہے ہون تے سرنگی سنا بابا نے کہ اج انج نہیں جویں میں آکھدا جاواں جو کر دے جاؤ سرنگی دا سواد آ جائے خواجہ صاحب لا دیکھ میدان دے لینا کر رہی سدیاں لینا کر رہی سدیاں تے خواجہ صاحب نے قبلے والے منہ کیتا توجہ کریا جے خواجہ صاحب قبلے والے منہ کر کے خواجہ صاحب نے ایک صدا لگائی جملہ سنیا جے کی اللہ اکبر شروع کی تھی ہندو سن رہے ہیں خواجہ صاحب اذان بند کی تھی پھر کھلو گئے کیا بابا فون کے سماؤں نے اپنے فرمایا میں کرنا مجھ کرنا ہے جملہ سنیا جائے خواجہ صاحب آگے کھڑے ہو گئے ہندو پیچھے کھڑے ہو گئے خواجہ صاحب کی بات قبلے والے تکبیر خواجہ صاحب اذان دے کے بعد قبلے والے منہ کر کے خواجہ صاحب فرمایا اللہ اکبر تو سب یاد رہے خواجہ صاحب کی فرمایا اللہ گج کے آخنا لا توفیق دے ہاتھ چوک کے آخنا تے اللہ اکبر گج کے آخنا تے اللہ اکبر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر خواجہ صاحب اللہ اکبر فرمان تو خواجہ صاحب نیت مانگ رہی خواجہ صاحب نیت پڑھ دے میں نے الحمد شریف پڑھی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین خواجہ صاحب نے قرآن کی تلاوت شروع کی تھی میرے خواجہ صاحب قرآن پڑھتے جا رہے ہیں نالاتے جا رہے ہیں کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد
خواجہ صاحب تلاوت شروع کی میرے خواجہ صاحب تلاوت شروع کرن تو بعد میرے خواجہ صاحب رکوع دے وچ خواجہ صاحب قیام دے وچ خواجہ صاحب رکوع دے وچ میرے خواجہ رکھیا سر قدم سجدے دے وچ فرمان لگے سبحان ربی اعلی سبحان ربی اعلی سبحان ربی اعلی تے دل کہہ رہا ہے مولا ایتھے تک لے کے آنا میرا کاشی اگوں تیرا کم شہباز بھائی میرے خواجہ صاحب سجدے سے رکھا نے دعا کی سر سجدے سے جھکیا فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جو خواجہ صاحب نماز مکمل کی تھی ایک بابا پھر کھڑا ہو گیا کہنے لگا ہو بابا جنہیں تو آکھدا گیا اساں اوے کر دیں گے پر تینوں جدا تو سجدے پہ اجن کر رہے تینوں سجدے والے دا واسطہ سرنگی سنا دے سہی خواجہ صاحب جا کے انہوں نے سوئی اتھی اڑی فرمایا انہوں نے سوئی بھی اتھی اڑی آپ نے فرمایا اچھا آ جاؤ میرے پیچھے خواجہ صاحب دین واسطہ ٹھیک لے گئے کڑی سرنگی کٹی باہر تو میرے خواجہ نے سرنگی شروع کی آج تو ہمیں مسلمان نہیں ہوئے پھر ایک بندہ اٹھیا کرنے لگا مولویوں کا کردار کوئی نہیں اور میں کیا چلیا یہ مولویوں کا کردار ہے کہ آج ہر بندہ کلمہ پڑھتا پڑھتا پھرتا کہ لا الہ تو جملہ سنا جی خواجہ صاحب نے سرنگی پھڑی تو میرے خواجہ جی سرنگی اس دن بولی تو دنیا نے سنی کی صاحب اس نے سارے ہندو سو گئے سارے مستے کے سو رہے خواجہ صاحب سنگے جا رہے ہیں ایک بابا اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہنے لگا اے بابا اے جڑا راگ سرنگی تے بیا گانا ہے اے جڑا راگ سرنگی تے بیا پڑھنا ہے بابا کہ سرنگی تے بغیر سنا میں چس آ جائے میرے خواجہ صاحب نے سرنگی رکھی زمین پہ میرے خواجہ صاحب نے لب لے کے لا الہ سے بار بار آخیا آخری گل تو میری حاضری مکمل میں کلمے دا بھی اس واسطے کرایا ہے کہ آ بندہ جنہوں دی تلاوت ہوئی حج تک نہیں بولیا میں اس بندے دے حق دعا کراں گا اللہ کرے کلمے دا ورد کرے میرا یقین ہے اے کلمے دا ورد کردا کردا اس میں خود چلا جاوے میرا یقین ہے کلمے والا اپنے حبیب دی زیارت نصیب فرما دے رج کے آکھنا کہ لا الہ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول میری حاضری آپ جتنے بھی تھی اور جیسی بھی ہے آپ قبول فرمائیے گا اور کیونکہ میری بات جانی بادشاہ کا خطاب بھی ہے اس لیے میری آج پہلے سے کوشش کی کہ میں بڑا مختصر پڑھوں چونکہ خطیب موجود ہو تو میں خطیب بھی نہیں ہو چکے تو خطیبوں کی رسپیکٹ کرنا ہم پہ واجب ہے اور دعا کرتا ہوں کہ مالک کی کائنات اس آس کرنے کو ابن آباد شریف سے تشریف لے آئے سید محمود شاہ صاحب جنہوں نے تقریباً کافی تسی جانتے ہونے
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨੇ ਸੈयद ਸਈਦ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਸैयद ਅਲੀ ਮੁਸਤਫਾ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ੇਬੇ ਸਜਾਦਾ ਆਸਤਾਨਾ ਆਲੀਆ ਚਿਸ਼ਤੀਆ ਸਾਬਰੀਆ ਇਮਨਾਬਾਦ ਸ਼ਰੀਫ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੂਰਾਨੀ ਵਜਾਨੀ ਖਿਤਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨੱਵਰ ਫਰਮਾਵੇ। नारे तकबीर, नारे तकबीर। किबला शाह साहब ने जिस तरह मजमून जोश चलता है, जरा एक पॉइंट उसमें थल्ले की रवाना, लेकिन जोश चलना चाहिए। नारे तकबीर जिंदाबाद। अल्लाह पाक के नाम ते जो हाथ बुलंद होता है, किसी दुनियादार कमीने का मोहताज ना हो। नारे तकबीर जिंदाबाद। नारे रिसालत। किसी मुल्तम फरिश्तों ने तलाशी ली तो क्या निकला, बस दिल के एक कोने में लिखा था नारा रिसालत। भाई सारे बोलो नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हमें भमरा जात सिफात अंदर कभी कली नो कड़ नहीं करता, हमें नूरी होगा सरदार होवे उनकी कली नो कड़ नहीं करता। मनने वाला हाकिम गौस्ताई किसी वली नो कड़ नहीं करता। इको शर्ते खून हलाल होवे बंदा अली नो कड़ नहीं करता। नारे हैदरी, उच्ची बोल नारे हैदरी, नारे हैदरी। मौला अली की तो शान पूछने नजर करे तो कंडे नु कली करता। मौला अली का लगता कुछ भी नहीं, जेड़ा गैर है जाके कली करता। मौला अली चाहते जिसका भला नासर अल्लाह पाक भी उस दी भली करता। और मुनकर सड़ता है अली का ना सुन के सुन्नी हर वेले अली अली करता। ऊंची बोलना रहे हैदरी, नारे हैदरी। अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, पाक है वो ज़ात जिसके कब्ज़ा कुदरत में हमारी जान है, और पाक है उसके रसूल की ज़ात जिसका ज़िक्र उस खुदा ने ता क़यामत बुलंद कर दिया। और खुश नसीबी हमारी कि आज हम अपनी ज़िंदगी के वक्त में से टाइम निकाल कर इन अल्लाह वालों की महफिल में तशरीफ़ फरमा हुए। अल्लाह हमें कुछ सीखने और इनकी तलीमात और इनके नक्शे कदम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो दोस्तों, जिस तरह आज ये महफिल चिश्तियों की है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं चिश्ती हूँ और अल्लाह की कसम जो चिश्ती है वो बहिश्ती है, वो बहिश्ती है। मेरे से पहले जनाब राशिद गिलानी साहब उठ के भी आपसे सुभान अल्लाह कह रहे थे, मैं उठा तो पहले ही हुआ हूँ। और ना ही मैंने आपको कहना है जी सुभान अल्लाह ऊंची कहो तो जन्नत मिलेगी। जन्नत तो आपको अल्लाह की कसम तब भी मिल गई थी जब आपने इस महफिल में आने के लिए रुख किया था। हमारी निस्बत उस फरीद के साथ है, अगर बख्शवाने पर आए तो नबी की उम्मत को सिर्फ अकेला फरीद ही बख्शा सकता है। वो क्या शायर कह रहे हैं, जिनकी महफिल हो वो महफिल में जरूर आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। तो आज उनकी महफिल है और बेशक वो तशरीफ फरमा है। और फरीद वो है जो मुल्तान जाए, हजरत बहाउद्दीन जिक्रिया के इलाके में जाए, उनकी एक मुरीदनी के माथे पर दोस्त भी लिखा हो, उसको वजू करवाते करवाते जन्नती कर दे। और जो फरीद की महफिल में आ जाए उनका क्या मुकाम है। हम खुश नसीब हैं। और जब हम अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह के वली भी हमसे मोहब्बत करते हैं। मैं अपने सिलसिला चिश्तिया के हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह अलैह का एक वाकया बयान करता चलूं कि उनसे जो लोग मोहब्बत करते हैं आप भी उनसे मोहब्बत करते हैं। अगर हम अल्लाह औलिया के इश्क में रोते हैं ना तो वो भी हमारे इश्क में रोते हैं। ये दुनियादारों का इश्क नहीं है, अल्लाह औलिया का इश्क है। दोस्तों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जब अजमेर शरीफ तशरीफ लाए तो आप असर से लेकर मगरिब तक ज़ारो कतार रोया करते थे, ज़ारो कतार रोया करते थे। एक हिंदू लड़का था, अजमेर से बाहर पढ़ने गया हुआ था, तलीम मुकम्मल हुई, अजमेर में जब वापिस आया तो उसने देखा कि बाबा रोज रोता है असर से मगरिब तक।
जा के अपनी माँ को कहता है एक दिन, माँ ये मुसलमानों का साधु रोता क्यों है? माँ ने कहा बेटा मुझे क्या पता, उससे पूछ ले। फिर जाना, जब गुजरना देखना, सर से मगरिब तक ज़ारो कतार ऊंची आवाज में रोना। एक दिन दिल में ख्वाहिश पैदा हुई तो जाके पूछ ही लिया कि बाबा तू क्यों रोता है? आपने फरमाया मुझे मेरे शेख की याद आती है। आपने फरमाया मुझे मेरे शेख की याद आती है। कहता बाबा मैंने तो सुना था इंसान तब होता है जब इंसान को कोई दुख हो, कोई तकलीफ हो, इश्क में भी रोया जाता है। तो ख्वाजा साहब ने फरमाया आशिक दाते कम ही रोना, बिना रोयो नहीं मंजूरी, आशिक रहना सदा रोते आपा में फसल होवे पावे दूरी। ख्वाजा साहब ने फरमाया कि इश्क में भी रोया जाता है, मुझे मेरे शेख की याद आती है। तो वो लड़का कहता बाबा मुझे भी रोना है इश्क में। आपने कहा तुझे इश्क में रोना है? उसने कहा हाँ रोना है। आपने कहा दो काम करने पड़ेंगे। उसने कहा क्या? आपने फरमाया एक तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जा, दूसरा मेरा मुरीद हो जा। उन्होंने कहा बाबा मैं माँ से इजाजत ले आऊं? आपने कहा जाओ। बेटा गया, माँ से इजाजत मांगी। माँ ने कहा बेटा मुझे पता है तेरे दिल में जो ख्वाहिश पैदा हो जाए ना, जब तक वो पूरी ना हो तुझे चैन नहीं आता, तो जा तू मुसलमान हो जा, उस बाबे का मुरीद हो जा। आया और आपके हाथ पे बैत हो गया, मुसलमान हुआ, बैत हो गया, आपका मुरीद हो गया। ख्वाजा साहब ने फरमाया बेटा तूने मेरे साथ रहना है, सुबह का खाना मेरे साथ खाना है, रात का खाना मेरे साथ खाना है, दोपहर में मेरे साथ खाना खाना है, सुबह फजर के बाद सैर पे मेरे साथ जाना है, नमाजें मेरे साथ अदा करनी है। 3-4 माह गुजर गए, जब एक दिल लगी होगी तो ख्वाजा साहब ने कहा जा बेटा तुझे 3 दिन की छुट्टी है, 3 दिन तूने मुझे मिलना नहीं, मुझसे कोई रास्ता नहीं करना। दिन में ख्याल ही नहीं था, कोई इस तरह का ज़ौक़ ही नहीं था। चला गया घर वापस। सुबह से शाम हुई, अभी एक दिन गुजरा घर में। तो शाम को माँ ने खाना दिया तो 3 रोटियां खाया करता था, उस दिन एक लुकमा ना खाया गया। माँ ने कहा बेटा क्या बात है? कहता माँ कोई बात नहीं है। रात इशा के बाद रात हुई जब तो सारे लोग सो रहे हैं, बेटा आवाज़दार होकर छत पर चक्कर लगा रहे। माँ ने कहा बेटा बात क्या है? कहता माँ कोई बात नहीं है। रात का पिछला पैर हुआ तो रोने लग गया, फजर का वक्त हुआ तो ज़ारो कतार होने लग गया। माँ ने कहा बेटा क्या हुआ है? कहता माँ मुझे उस बाबे की याद आती है, मुझे उस बाबे के पास जाना है, तो उस बाबे को कह के मुझे पास बुलाने, मुझसे उसके बगैर रहा नहीं जाता। माँ ख्वाजा साहब के पास भी। ख्वाजा साहब ने कहा नहीं, उसे 3 दिन की छुट्टी है, 3 दिन में मैं उससे मिलूंगा नहीं। माँ घर आ गई। कहा कुछ अर्सा गुजरा, 1-2 घंटे गुजरे, बच्चा फिर रोने लग गया। और माँ कहता माँ खुदा की कसम अगर अब मैं उस बाबे के पास ना गया तो खुदा की कसम मैं जिंदा नहीं रहूंगा, मैं मर जाऊंगा। माँ रोती हुई ख्वाजा साहब के पास गई। जब माँ रोती हुई आए तो ख्वाजा साहब कैसे खाली मोड़ नहीं। ख्वाजा साहब ने कहा जा बीवी जाके उसको भेज दे। आप गई और जाके बेटे को भेज दिया। बेटा आया तो दरवाजे में खड़ा था, तो ख्वाजा साहब मुरीदों को दर्स दे रहे थे। ख्वाजा साहब मुरीदों को जब दर्स दे रहे हैं तो बेटा वो दरवाजे में खड़े होकर रोई जा रहा है। ख्वाजा साहब ने उसकी तरफ देख के मुस्कुरा कर कहा अब पता चला इश्क में भी रोया जाता है। ये कहने की देर थी, कदमों में गिर गया। कदमों में जब गिरा तो मुरीद, ख्वाजा साहब के जो मुरीद तशरीफ फरमाते वो लिखते हैं खुदा की कसम आंसू ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के भी आ गया, आंसू ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के भी आ गया। आज लोग कहते हैं कि ये अल्लाह औलिया की दरगाहों पर जाना है का कोई फायदा नहीं, शिर्क है। तुम इन लोगों की दरगाहों पे जाना है तो शिर्क कहते हो जिन्होंने खुदा की पहचान करवाई है, जिन्होंने शिर्क में तमीज सिखाई है हमें। आज लोग पूछते हैं अल्लाह औलिया कर क्या सकते हैं? शेख मुजद्दिद अल-सानी आपके 2 साहबजादे थे। आप जिन उस्ताद के पास तालीम हासिल करते थे उनका नाम था मुल्ला ताहर लाहौरी। आप एक दफा जा रहे, शेख मुजद्दिद अल-सानी जा रहे, तो आपने देखा कि आपके साहबजादे अपने उस्ताद के पास सबक हासिल कर रहे हैं। आपने कहा बेटा, आपने अपने साहबजादे को बुलाया और पूछा बेटा ये दोनों ये कौन है? कहा जी हमारे उस्ताद हैं। कहते हैं इनके माथे पर तो बदबख्त लिखा हुआ। आपके बेटों ने आपका पल्लू पकड़ लिया। कहा बाप जी अब्बा जी इनके माथे पे बदबख्त लिखा हुआ तो इनको खुशबख्त बना दें। शेख मुजद्दिद अल-सानी ने हाथ दुआ के लिए उठाए तो कहते हैं अभी मैंने मुंह पर हाथ दोबारा फेरे नहीं तो उसके माथे पर खुशबख्त हो गया। ये अल्लाह औलिया के करामात है। अल्लाह औलिया क्या कर सकते हैं? अल्लाह औलिया ये कर सकते हैं कि बाबा फरीद खच्चरों पर रेत जा रही हो, बाबा फरीद देखकर कहे कि ये शक्कर है तो वो शक्कर हो जाती है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एक नजर उठाएं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एक नजर उठाएं तो 90 लाख को मुसलमान कर सकते हैं। आज तुम कहते हो कि औलिया अल्लाह कर क्या सकते हैं, और तुम कुरान पढ़ के नबी की उम्मत को काफिर बनाई जा रहे हो। औलिया अल्लाह तो वो है जो सुरंगियां बजा बजा के काफिरों को मोमिन बनाई जा रहे हैं।
اولیاء اللہ وہ ہیں جو سرنگیاں بجا بجا کر کافروں کو مومن بنائے جا رہے ہیں. یہ پچھلے دنوں کی بات ہے, میں نے کچھ کانفرنس بھی اٹینڈ کی, سیمینار بھی اٹینڈ کیے, تو ان میں یہی تھا کہ درگاہوں کے حساب سے اور علماء کرام کے حساب میں جو کمیاں تھی اس میں دیکھا ہم نے, تو زیادہ جو مشاورت کر کے جو ہمیں نتیجہ اخذ ہوا, بہت علماء کرام پاکستان سے بھی, پاکستان آؤٹ آف کنٹریز کے بھی تھے, مولوی حضرات بھی تھے, پیر بھی تھے, مشائخ تقریباً سب بھی تھے. تو اس میں ہماری درگاہوں پہ بھی کچھ کمیاں ہیں جنہیں ہمیں دور کرنا چاہیے, سوچنا چاہیے. تو تب سے ہم یہ پیغام, جہاں بھی میں کوئی بیان کرتا ہوں, خطاب کرتا ہوں, تو یہ پیغام لازمی دیتا ہوں. آج کل ہمیں ہماری درگاہوں پر درسگاہ مدرسوں کی بہت ضرورت ہے, بے حد ضرورت ہے. ہمیں اپنے اولیاء کرام کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ قرآن کے درس دینے کی بھی بہت ضرورت ہے. آج یہ جو علماء کرام ہیں, مولوی کتابی جو پڑھتے ہیں, جو کتابی سبق پڑھتے ہیں, یہ تو آگے دیتے ہیں, لیکن ہمارے علماء کرام کی جو تصوف کا علم ہے یہ آگے نہیں دیتے. تو یہی وجہ ہے کہ ایک دوسرے کے دستوں گرے ہو رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ رہے ہوتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اولیاء اللہ کی تعلیمات کو پھیلائیں, اولیاء اللہ کی تعلیمات کا درس دیں, لوگوں کو بتائیں. ہمارے اولیاء تو صرف محبت کا درس دیتے رہے, ہمارے اولیاء نے ساری زندگی محبت کا درس دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب کسی مولوی بندے کے پاس بیٹھو نا تو زبان کو سنبھال کے بیٹھو, اور اللہ اولیاء کے پاس بیٹھو نا تو دل کو سنبھال کے بیٹھو. یہ دل کے بھوکے ہوتے ہیں, یہ دل کے بھوکے ہوتے ہیں. بابا فرید کا ایک واقعہ, بابا فرید آپ کے جو ایک خلیفہ تھے خواجہ نظام الدین اولیاء میں ڈوبے خدا, آپ کہتے ہیں کہ مجھے اپنی زندگی میں جب پہلا موقع ملا میری بیعت ہونے کے بعد, میں پاک پتن گیا تو بابا فرید کے پاس ایک پنڈت بیٹھا ہوا تھا, ہندو پنڈت بیٹھا ہوا تھا. تو آپ اس کے ساتھ بڑے خوش ہو کر, بڑی خوشی کے ساتھ ہنس کر مسکرا کر بات کر رہے تھے. تو میں نے جا کے دل میں سوچا کہ یہ ہندو ہے تو بابا صاحب اس سے اتنے خوشی سے بات کر رہے. کہتے ہیں میں نے بھی دل میں سوچا تو بابا صاحب میری طرف دیکھ کے مسکرا کے کہتے ہیں بابا نظام نہیں رہے گا. ہم نے کہا میں نے دل میں سوچا تو آپ نے کہا بابا نظام نہیں رہے گا. تو آپ کہتے ہیں کہ میں جب 3-4 ماہ بعد جب واپس آیا تو وہی پنڈت وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا. تو جب میں آیا تو میں نے دیکھ کے بڑا حیران ہو رہا, میں دیکھ رہا تھا کہ بابا صاحب آگے کہتے بابا نظام میں نے کہا تھا نا نہیں رہے گا. یہ ہمارے اولیاء اللہ کی تعلیمات ہیں. ہمیں اپنے اولیاء اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے اللہ پاک, اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح کا لانا عمل اختیار کریں اور اس طرح کی اپنی زندگیوں کو ان اولیاء اللہ کی تعلیمات کے مطابق لا دیں. اور الحمدللہ ہماری تو نسبت ہے اس چشتیہ سلسلہ کے ساتھ, اس چشتیہ سلسلہ کے ساتھ ہے. جتنے بھی سلسلے ہیں میری سر کا تاج ہے. اب دیکھیں سلسلہ نقشبندیہ میں, سلسلہ سہروردیہ میں, جتنے بھی سلسلے ہیں, سلسلہ قادریہ میں, جتنے بھی اولیاء کرام گزرے ہیں, سب نے فرمایا کہ جو ہمارا مرید ہے وہ جنتی ہے, اس کو بخشوانا ہمارا کام ہے. لیکن چشتیہ سلسلہ کا یہ اصول رہا ہے, بالخصوص حضور بابا فرید الدین مسعود گنجے شکر نے فرمایا کہ جو شخص میرے سلسلے میں ہے وہ تو جنتی ہے, جس شخص کو میرا نام بھی یاد ہے اس پہ بھی دوزخ یاد ہے, اس پر بھی دوزخ یاد حرام ہے. دوستو بابا فرید کی ایک کرامت بتاتا چلوں کہ آپ کی شان کیا ہے. آپ کا جب ظاہری وصال ہوا, آپ کے دونوں خلیفے خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب خدا اور علاؤالدین علی احمد صابر کلیری آپ کے مزار اقدس کے پاس تشریف فرما ہے. تو کچھ لوگ آئے تو انہوں نے آ کے پوچھا کہ خواجہ صاحب کہ جب بابا صاحب وصال ہوا, ہم نے آپ کو قبر پاک میں اتارا, تو جب فرشتے آئے تو انہوں نے آپ سے جب سوال کیا تو آپ نے کیا جواب دیا؟ خواجہ نظام الدین اولیاء کچھ دیر کے لیے چپ ہوئے, اور آپ وجدانی کیف کے طاری ہو گئی. وجدانی کیف کے طاری ہوگی. جب اس کیف سے باہر آئے تو فرماتے, انہوں نے پوچھا حضور کیا ہوگا؟ کہتے جب فرشتوں نے آ کے سوال کیا نا من ربو کا, تیرا رب کون ہے؟ تو بابا فرید کہتے ہیں ساری زندگی فرید نے لوگوں کو بتایا ہے کہ اس کا رب کون ہے, اس کا رب کون ہے. اب جا کے فرید سے وجدانی کیف سے طاری ہوگی. جب اس کیف سے باہر آئے تو فرماتے, انہوں نے پوچھا حضور کیا ہوگا؟ کہتے جب فرشتوں نے آ کے سوال کیا نا من ربو کا, تیرا رب کون ہے؟ تو بابا فرید کہتے ہیں ساری زندگی فرید نے لوگوں کو بتایا ہے کہ اس کا رب کون ہے, اس کا رب کون ہے. اب جا کے فرید سے پوچھو کہ اس کا رب کون ہے. اب جا کر خدا سے پوچھو کہ فرید کون ہے. کہ ساری زندگی فرید نے بتایا کہ خدا کون ہے, اب خدا سے پوچھو کہ فرید کون ہے.
ہمارے سلسلہ اولیاء اللہ کی تو شان یہ ہے. اولیاء اللہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اولیاء اللہ کو اللہ پاک اپنے پاس بلائیں گے، فرمائیں گے اے میرے بندے میں نے تجھے دنیا سے دور اس لیے نہیں رکھا کہ تم میری نظروں میں ذلیل تھا، تو مجھے ناپسند تھا، بلکہ تم مجھے پسند تھا، اس لیے تجھے میں نے دنیا سے دور رکھا. اور جا روز محشر ہوگا کہ جتنا مجمع ہوگا لوگ ہوں گے تو اللہ پاک فرمائے گا میرے بندے جا اور ان میں سے جس انسان نے دنیا میں تجھ سے محبت کی اس کا بازو پکڑ کے بہشت میں لے جا، اور جس نے تجھ سے بغض رکھا، جس نے تیری نافرمانی کی، جس نے تیرے ساتھ دغا کیا، جس نے تیرے پہ ظلم کیے وہ دوزخی. اولیاء اللہ کی یہ شان ہے دوستو. اولیاء اللہ کی یہ شان ہے کہ یہ لوگ ساری زندگی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ساری زندگی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور آج اللہ ان کا ذکر کر رہا ہے. اللہ پاک قرآن پاک میں بھی فرماتا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں. تو آج ان کا ذکر خدا کر رہا ہے، ان کی محنتیں ہیں تو دیکھیں اللہ اولیاء کی درگاہوں پہ اسی طرح رونق لگے. ہر آ رہے ہیں، ہر لوگ آ رہے ہیں، عیب والے آ رہے ہیں، بے عیب ہو کے جا رہے ہیں، جولیاں بھروا کے جا رہے ہیں. اللہ پاک ہمیں ان اولیاء اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری آنے والی نسلوں سے ان کا تابعہ بنائے. آپ سرکار تشریف لاتے ہیں، ایک نعرہ بلند کرو کہ نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں. خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں. عقیدہ بنا کے اگر ہو تو اس عقیدے کو اور مضبوط کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود پاک پڑھیے کہ آپ مدینہ شریف میں سنتے بھی ہیں اور اس کا جواب بھی دیں گے. تمام حضرات پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ. اللہ سبحانہ وَأَعْظَمَ شَانُهُ وَأَتَمَّ بُرْهَانُهُ وَجَلَّ جَلَالُهُ کی حمد و ثنا کے بعد اور حضور نور شافی یوم النشور حضور سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک اور آپ کے اصحاب کی بارگاہ بے کس پناہ میں
ہدیہ درود و سلام بواسطہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیش کرنے کے بعد میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ اللہ تعالی سبحانہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ و جل جلالہ نے اپنی تمام مخلوقات میں سے ایک مخلوق ایسی ہے کہ جس کو تمام مخلوقات سے افضل بنایا، اور ایک وہی مخلوق ایسی ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی